اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس مجھے سرکار چاہیے، اس کا یہ جملہ اس وقت تک حقیقی ارادہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس ارادے کو تباہ اور برباد کرنے والے عناصر تیرے جسم میں موجود ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے مانگنا، کاروں کے شو روم میں جائیں، ہاں بھائی یہ میں رولز رائس خریدنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے اپنی زبان سے اپنا ارادہ بیان۔ اب پریکٹیکلی کیا ہے کہ آپ اتنے پیسے لے کر شو روم جائیں، آپ وہاں جا کے کہیں کہ بھائی مجھے جو ہے یہ رولز رائس خریدنی ہے، اس کا بھائی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر وہ بیکار ہو گئی نا بات۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کر لی؟ کہتا نہیں، جا پھر قیامت کی تیاری کر، بعد میں پوچھ۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بس مجھے سرکار چاہیے، اس کا یہ جملہ اس وقت تک حقیقی ارادہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس ارادے کو تباہ اور برباد کرنے والے عناصر تیرے جسم میں موجود ہیں۔ تیری رگوں میں شیطان نے 30,000 مورچے بنائے ہوئے ہیں، تیری خون کے اندر نار دوڑتی ہے، دل میں تیرے شیطان بیٹھا ہوا ہے، نفس تیرا ناپاک ہے۔ اس خواہش کا ارادہ تب کرو جب دل سے شیطان کو نکال چکو، جب نس نس میں نور چلا جائے، شیطان کے مورچے ختم ہو جائیں، بالکل جب پاک صاف ہو جاؤ، تیار ہو، اس کے بعد کہو کہ میں سرکار کو چاہتا ہوں، تو پھر جنہوں نے تم کو ملانا ہے سرکار سے وہ کچھ کریں گے نا۔ ابھی تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ تم اپنے نفس کو پاک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی مقام کوئی مرتبہ اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ تمہارا نفس پاک نہ ہو جائے، قلب بیدار نہ ہو جائے۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ علامہ صاحب نے یہ بھی فرمایا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو نفس کے تزکیے میں لگ جاؤ۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس محفل میں روزانہ آؤ اور مشن کا کام کرو، باقی کام ہم پہ چھوڑ دو۔ البتہ یہ جو ہے غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اپنے تئیں کسی کو بھی اپنا مرشد سمجھ لیں، نہ کوئی بیعت وغیرہ ہو، نہ ظاہر میں کوئی ملاقات ہو یا باطن میں ملاقات ہو، بغیر بیعت کے کسی کو مرشد تصور کر لیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے بغیر نکاح کے قول و اقرار کے تم کسی بھی عورت کو اپنی بیوی تصور کر لو کہ جی میں تو اس کو اپنی بیوی مانتا ہوں؟ ابے تو بھوتنی کے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے جو اس کو اپنی بیوی مانتا ہے؟ اسی طرح مرشد کا رشتے میں بھی بیعت ہوتی ہے نا، قول و اقرار ہوتے ہیں۔ ایسے تھوڑی ہے جس کو مرضی آئے تم اپنا مرشد مان لو۔ پاکستان میں تو یہ عام ہے، جو بندہ 11ویں شریف کی دعوت پکاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ کوئی جو ہے وہ لال شہباز قلندر کے مزار پہ جاتا ہے، 2-4 دفعہ گیا وہ وہاں پہ، وہ کہا جی میں قلندر پاک کا مرید ہوں۔ کوئی کسی کو اپنا مرشد بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کو۔ مرشد ایسے تھوڑی بنتے ہیں۔ اگر مرشد ہیں تو بتاؤ فیض کیا ہوا تم کو؟ کیا فیض ہوا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید ذاکر ہوگا، ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے۔ اس زبانی تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، تو کیا طوطا غوث پاک کا مرید بن جائے گا؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ غلط فہمیاں کیا ہیں، بس دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا۔ مولانا الیاس قادری صاحب کہیں گئے، انہوں نے ان کو خلافت دے دی، بس اسی سے پیر بن گئے۔ طریقت کا ایک لفظ نہیں معلوم، طریقت کیا ہے شریعت نہیں پتہ۔ اب جس طرح ہم نے بیان کیا ہے، شریعت 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری شریعت جسم کو پاک کرنے کے لیے، ایک باطنی شریعت نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ تو داڑھی رکھ کے امامہ رکھ کے ختنہ کرا کے کہتا ہے کہ میں باشرہ ہوں، وہ باشرہ تب ہوگا جب ظاہری شریعت پر بھی عمل ہوگا، باطنی شریعت کے ذریعے نفس بھی پاک کر لے گا، پھر تو باشرہ کہلائے گا۔ صرف داڑھی رکھنا باشرہ ہونا نہیں ہے۔
تیری شریعت کدھر ہے؟ مجدد افسانی نے کہا کہ جن کے نفس امارہ ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے کہ اس کے اندر نفس کا کتا بیٹھا ہوا ہے. بھئی ایک آیت ہم نے قرآن میں پڑھی، قرآن مجید کہتا ہے یدلہ بہ کثیرا ویہدہ بہ کثیرا، کہ یہ جو قرآن ہے بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ یار بہت سو کو ہدایت، بہت سو کو گمراہی، کیوں؟ وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں؟ پھر سیدنا گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز کھولا کہ جو ناپاک نفس سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو نفس پاک کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں وہ ہدایت پا جاتے ہیں. کتنی سادی بات ہو گئی. جو ناپاک نفس سے قرآن شریف کی تلاوت، وہ انہوں نے فرقے بنایا نا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا. اور پھر قرآن نے بھی کہا، قرآن نے کہا کہ قد افلح من زکاہا، اس راستے میں کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے بجائے نفس کو پاک کرنے کے مزید بگاڑ لیا وہ نامراد لوٹے گا. اچھا بھائی پاک کرنا تو سمجھ میں آ گیا، پاک کر لیا. وقت خواب من دساہا، جس نے نفس کو مزید بگاڑ لیا وہ نامراد لوٹے گا. مزید بگاڑنا نفس کا کیا ہے؟ یہ وہی بات ہوگی جس سے اب پھر تم مجھے گالی دو گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ نفس کو بگاڑنا کیا ہے؟ قلب کی حاضری کے بغیر نماز پڑھنا، قلب کی حاضری کے بغیر نماز پڑھنا، قلب کی بیداری کے بغیر روزہ رکھنا. اب آپ کہو گے یہ تو کتنی خطرناک بات کہہ دی تم، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہم یراؤون. ہلاکت اور تباہی ہے ایسے نمازوں کے لیے، نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے. نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، والجسم فی العمل. یہ ہے. جب نفس پاک ہوگا پھر تکبر نہیں آئے گا. اور جو ناپاک نفس کے ساتھ نماز پڑھی، قلب کی بیداری کے بغیر نماز پڑھی، 2-4 دن نماز پڑھ کے باہر مسجد سے نکل کے دیکھے گا یار بے نمازی کافر ہے، تکبر آ گیا نا. بڑی حکارت سے دیکھا، اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی مردود ہے. اور جن مرشدوں نے بیعت ویت بھی کیا، سارے مرشد ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. کوئی کامل شریعت ہوتا ہے، کوئی کامل طریقت ہوتا ہے، کوئی کامل حقیقت ہوتا ہے، کوئی کامل معرفت ہوتا ہے. جیسے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی ویسے ہی فیض ہوگا. اگر کامل شریعت مرشد تھا تو 12 سال میں ورد و وظائف چلے مجاہدوں کے ذریعے نہ اسی بات کرے گا، نہیں یہ قلب کی تعلیم تھوڑی دے گا. نہ اس کے پاس ہوگی، نہ اس کے پاس ہوگی تو دے گا نا. یہ جو تعلیم ہے یہ تو براہ راست تمہارے قلب کی بیداری کی تعلیم ہے. جو زمانے میں 360 ولیوں کا محکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجال الغیب کا محکمہ کہلاتا ہے، جس میں غوث ہوتا ہے، 3 قطب ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 120 ابرار، اخیار، زنجبان. یہ تو 360 کا، اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارا قلب جاری کر سکے. فرق صرف اتنا ہے، ہم بغیر وردی کے جو ہے حفاظت کر رہے ہیں ملک کی، اس لیے کوئی ہم کو فوجی نہیں کہے گا. اور فوجی وردی پہن کے غافل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے وہ نہیں بنایا نا، داڑھی واڑی نہیں رکھی، چوغا ووغا نہیں پہنا. ہاں عطر وغیرہ لگا لیتے ہیں لیکن چوغے وغیرہ پہنے نہیں. اگر ابھی داڑھی رکھ لیں، اتنی لمبی سفید داڑھی، تو سب بزرگ مانیں گے. آج جو یہ سبیل لگی ہوئی ہے باطنی علم کی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. گزشتہ 25 سالوں سے روزانہ یہ باطنی تعلیم دی جا رہی ہے. 25 سالوں سے کم تو نہیں ہے وقت. کتنے لیکچرز ہیں، اگر ان کو کوئی لکھ لے ہزاروں کتابیں بن جائیں.